قربان جائیے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے اپنے جان کو ہنستے ہنستے نبی کے لیے قربان کر دیا، اپنی شریعت کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کفار مشرکین کی اولاد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہاں پر بیٹھ کر نبی کو برا بھلا کہوں؟ ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ہمارے نبی مدینہ المنورہ میں ہے، میرے نبی کو وہاں کانٹا چبھ جائے میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا۔ تم کو مجھے قتل کر رہا ہے نا، کرو نا، میں تیار ہوں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، لیکن نبی کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، I don't want to accept that، میں یہ نہیں چاہتا۔ میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام جنگ احد میں آپ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، آپ علیہ السلام کو پروٹیکشن دینے کے لیے، آپ علیہ السلام چونکہ کفار وہاں پر کچھ دیر کے لیے کرشن کے لیے بھاری پڑ رہے تھے، تو ایک بری عورت نے دیکھا کہ کوئی ایک کافر اپنے ناپاک ہتھیار سے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کو، اس منبر کو آپ قوم کو بانٹنے کے لیے استعمال مت کیجئے۔ ہاں اگر کھل کر آپ کے سامنے کوئی باغی بن کر آتا ہے تو مجھے بھیج کر دیجئے اس کا ایڈریس، میں بولوں گا اس کے خلاف، صرف بولوں گا نہیں، کارروائی کروں گا، سمویدھانک اعتبار سے اس کے خلاف جو بھی کارروائی ہوگا وہ میں کروں گا۔ لیکن آئیے ہاتھ باندھ کر، بازوؤں سے بازو ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر ظالموں کا اس دیش کے اندر میں جو آج سمویدھانک طریقے پر جو اس دیش کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں ان کے خلاف آئیے میدان میں۔ آپ کیوں نہیں نبی کی سنت کو آپ اور ہم زندہ کرتے؟ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی، بس اپنوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی تو طاقت ہے آپ میں، لیکن یہ تھا شکتی، اس سے پریرنا لے ہم، یہ تھا شکتی کرتگیتا چا، محنتی، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جنگ احد سے لوٹ کر آئے، غزوہ خندق سے لوٹ کر آئے، فوراً آرڈر ہوتا دوسری جگہ پر چلیے، صحابہ کو فوراً کھڑے کر دیتے، چلیے دوسری جگہ پر لڑنے کے لیے۔ لڑائی بھی تو محمد رسول اللہ نے کی تھی، ہم نہیں کہتے کہ آپ لڑائی کیجئے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ان سے تو یہ ملتا ہے نا، محمد رسول اللہ نے ظالم کے خلاف ہتھیار اٹھائے، لڑے، تو آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، بھارت میں قانون نہیں ہے، لیکن آپ بول تو سکتے ہیں نا، بھارت کا سمویدھان بھی آپ کو اجازت دیتا ہے نا، محمد رسول اللہ کی زندگی بھی آپ کے لیے رول ماڈل ہے نا۔ اشٹو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم چدم شروتنچ پراکرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی کرتگیتا چ، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ طاقتور، اللہ بوک میں ککم ادل بوک نکھادکم، آخری نبی آخری کتاب لے کر آئے، اس کے بعد وہ کتاب کیسی ہے؟ اگیانی، جو لوگ اگیانی ہیں، جاہل ہیں، اگیان ہیتو ہتوا، اس کو پڑھو، جو اگیانی لوگ ہیں اس کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پڑھنے کے بعد سوریہ چندرما سرو نکشترہا، تو جب آپ پڑھیں گے تو سوریہ کی طرح آپ روشن ہوں گے، یعنی آپ کی سوچ اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، سورج اور چاند کی طرح۔ کہاں یہ بات کہی گئی؟ یہ بات کہی گئی ہے ویدات میں کہی گئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے تھے ہی، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، محمد رسول اللہ دشمن سے بھی ہنس کر ملتے، پیار سے ملتے، لیکن جب شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف کوئی کام ہوتا، آپ کے تیور بدل جاتے تھے، تیور بدل جاتے تھے محمد رسول اللہ کے۔ ہمارے تیور بدلتے، ہاں تیور بدلتے تھے تو آپ فیس بک بازی نہیں کرتے تھے، آپ واٹس اپ بازی نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ پوری اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی کمی ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے، تو جو بہتر انداز ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ، اس انداز میں آپ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتے، اصلاح کی کوشش کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں 10 سال رہا، 10 سال تک رہا، کبھی بھی اونچ نیچ کی بات اگر ہوئی تو محمد رسول اللہ نے مجھے اف تک، یعنی مجھے آپ نے ٹارچر نہیں کیا ہے، بلکہ محمد رسول اللہ نے پیار سے ہم کو سمجھایا۔ یہ پریرنا ہمیں لینا چاہیے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا،
کان النبی لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا، بد زبانی نہیں کرتے تھے، غلط باتیں نہیں کرتے تھے محمد الرسول اللہ، بلکہ تم میں سب سے بہتر حسن سلوک کرنے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ تبھی تو لوگ جان دیتے تھے، قربانیاں، جان کا نذرانہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے حوالے کر دیا، جیسا چاہا استعمال کیا۔ تب تو صحابہ کرام مر مٹتے تھے نا آپ کے ایک اشارے پر۔ میرے بھائیو، اتنی آسانی سے اس دین کو بدنام مت کرو، اتنی آسانی سے پہنچا نہیں ہمارے بیچ میں۔ جنگ احد کے میدان میں جب دیکھا ایک بوڑھی عورت تھی، 80-90 سال اس کی عمر تھی، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک علیہ السلام فیلڈ میں، میدان میں ہیں، کفاروں کا حملہ ہو رہا ہے، کفار بھاری پڑ رہے ہیں، مشرکین کے تیروں کے بارش میں آپ علیہ السلام کو گھیرے ہوئے حضرت طلحہ و زبیر ہاتھ میں تیر کو روکتے، ہاتھ شل ہو جاتا، دوسرے ہاتھ کو لاتے اور پیر کے پیٹھ کے بد آپ کے ایسے منہ کے طرف آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹھ سے، پشت سے تیر کو روک رہے تھے۔ طلحہ و زبیر احد کے میدان میں حضرت محمد رسول اللہ نے کہا کہ طلحہ زبیر ایسے کیوں، سامنے منہ کرو، کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں تیر کو دیکھ کر اگر میں ہٹ جاؤں گا، اگر ادھر منہ کروں گا وہ تیر آپ کو لگ جائے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایک صحابی رسول کو پکڑ کر کچھ مشرکین مکہ نے مکہ کے در و دیوار پر باندھ کر کہا تھا، جب اللہ کے نبی مدینے میں تھے، جب ان کو پکڑ کر لایا گیا اور یہ کہا کفار اور مشرکین نے کہ تم ایک شبد بول دو کہ ہم محمد الرسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے، ہم محمد کو نبی نہیں مانتے، اور محمد کو برا بھلا یہیں سے کہو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، ہم تم کو کوئی اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن قربان جائیے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے اپنے جان کو ہنستے ہنستے نبی کے لیے قربان کر دیا، اپنی شریعت کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کفار مشرکین کی اولاد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہاں پر بیٹھ کر نبی کو برا بھلا کہوں؟ ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ہمارے نبی مدینۃ المنورہ میں ہے، میرے نبی کو وہاں کانٹا چبھ جائے میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا۔ تم کو مجھے قتل کر رہا ہے نا، کرو نا، میں تیار ہوں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، لیکن نبی کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، I don't want to accept that، میں یہ نہیں چاہتا۔ میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام جنگ احد میں آپ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، آپ علیہ السلام کو پروٹیکشن دینے کے لیے، آپ علیہ السلام چونکہ کفار وہاں پر کچھ دیر کے لیے، کچھ کے لیے بھاری پڑ رہے تھے، تو ایک بوڑھی عورت نے دیکھا کہ کوئی ایک کافر اپنے ناپاک ہتھیار سے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے چلا ہے۔ وہ عورت پانی پلاتی تھی وہاں پر، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پلاتی تھی۔ انہوں نے پانی کا مشکیزہ پھینک کر ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس ڈنڈے سے اس مشرکین، اس دشمن رسول کا سر پر حملہ کیا، اس کا وہیں پر خاتمہ کیا۔ دیکھتے دیکھتے اس بوڑھی عورت کے اوپر تیر کی بارش ہونے لگتی ہے، سر سے پیر تک تیر ہی تیر لگے، نیزے ہی نیزے لگے، لائے گئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ام عمارہ کیوں اتنی قربانی پیش کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں، آپ جو دین لے کر آئے ہیں، میری خواہش تھی کہ میں اس دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ پہنچا ہے ہم تک، بہت آسانی کے ساتھ بدنام نہ کرو۔ زبیر کی آنکھیں نکال لی گئی تھی، ایک قطرہ خون بہانے کی ہمت نہیں ہے تم میں۔ میں بولتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے فیس بک کی آئی ڈی، واٹس ایپ کی آئی ڈی، آج تک کوئی مائک اعلان نہیں بتا سکتا ہے کہ عبداللہ نے کسی کے خلاف کوئی پوسٹ کیا ہو یا کوئی تقریر کی ہو۔ اگر میں بولتا ہوں تو گورنمنٹ کے غلط نیتی کے خلاف بولتا ہوں، میں اپنے مسلم بھائی کے خلاف نہیں۔ بڑی محنت کے ساتھ تو یہ مدرسہ چلاتے ہیں، جلسے بنا سجاتے، آپ اس کو غلط استعمال کرتے قوم کو بانٹنے کے لیے۔ میں نے تقریر کی ہے، 10 تقریریں کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حمایت میں، کوئی مائک اعلان نہیں بولا، میں بولا چیخ چیخ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں طاقت دی، آپ نہیں بولے، ہم بولے، ہم کو تھریٹنگ دیا گیا
کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کی پیس ٹی وی کو بند کیا گیا, ان کے 350 ان کے بڑے بڑے اسکول کو سیز کیا گیا, مولانا عبداللہ آپ کا خرچہ پانی بند کر دیا جائے گا. ہم نے کہا کرو, ہمت ہے تو وی آر آن دا رائٹ, میں صحیح ہوں. ہر سال ہمارا 1 سال کا پورا ٹرن اوور ہوتا ہے. کہاں پکڑو گے؟ ہماری گاڑی کے چالان کے کیس میں اندر کرو گے. میری گاڑی کا 1 انچ کا پیپر آپ کو ملے گا, پردوشن پیپر ملے گا آپ کو, ڈرائیونگ لائسنس ملے گا ہماری گاڑی کا, انشورنس پیپر ملے گا, آنر بک ملے گا, اتھورائز پیپر ملے گا. کس کیس میں اندر کرو گے کہ مولانا کے پاس سمپتی؟ جاؤ, ہم ITR بھرتے ہیں پچھلے 5 سال سے, انکم ٹیکس ریٹرن 25 دن پہلے بھر دیا جاتا. بزنس ہے ہمارا, کچھ کاروبار ہے تو اس کا GST ہر مہینے بھرا جاتا ہے. کہاں اندر کرو گے تم؟ ہماری فنڈنگ ہوتی ہے, اگر جلسے والے کچھ نذرانہ بھیج کر دیتے ہیں, آمد و رفت کا کچھ خرچہ بھیج کر دیتے ہیں, تو ان سے ہم ٹرانزیکشن ID منگاتے ہیں کہ لیجئے ٹرانزیکشن ID کو ہم اپنی ڈائری کے اندر مینٹین کرتے ہیں. پوچھ لو جا کے جلسے والے سے, کس کیس میں اندر کرو گے؟ ہم تمہیں تھریٹنگ دیتے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک آندھی تھے, آندھی اسلام کو ثابت کرتے تھے. نہیں ہوئی تمہارے رگوں میں ہمت بولنے کی. کیوں نہیں اس وقت مضمون نکالے تم نے؟ کیوں نہیں اس وقت آپ نے فیس بک بازی کی؟ کیوں سوچا ڈاکٹر صاحب کا نام بنگلہ دیش ڈھاکہ بم بلاسٹنگ سے جڑا ہے, بم بلاسٹ سے جڑا ہے, کہیں ہم لوگ بولیں گے تو ہم لوگ بھی اندر کر دیں گے. ارے جیل جاؤ تو اکابرین کا, صحابہ کا کم سے کم کچھ تو سنت زندہ ہوگا. آرام سے بیٹھ کر مرغا توڑنے سے اور 200 300 لائن لکھنے سے, فیس بک بازی واٹس ایپ بازی کرنے سے یہ قوم نہیں چلے گی. کیوں نہیں لکھا آپ نے SP سٹی ہریدوار کے خلاف جنہوں نے کیس فائل نہیں کیا ابھی تک, کیوں نہیں ان کے خلاف آپ نے مضمون لکھے؟ اس کے لیے کون بولے گا؟ آپ کو نہیں بولنا, بولنا پڑے گا. نہیں بولو گے تو بخارا سمرقند 800 سال تک حکومت تھی مسلمانوں کی, سمرقند میں, اندلس میں, آج نام لینے والا نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پر بھی ایسے ہو گئے تھے. نہیں جناب, وہ تو گورنمنٹ کی غلط نیتی ہے, گورنمنٹ نہ جانے, نیتا لوگ جانے, ہم جنتا کیا, ہم ہی جنتا تو ووٹ ڈالتے ہیں نا. جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ کا پورا ادھیکار ہو جاتا ہے آپ کو صحیح نیتا چننے کا, اس کی غلط نیتی پر آپ کو سوال کرنے کا سمویدھانک ادھیکار ہے آپ کا. یتی نرسنگھانند جی, اناپورنا دیوی جی, پربودانند جی, اس منڈلیشور کے, اس ہریدوار کے اس پروگرام کے آرگنائزر تھے. آپ نے ان کے خلاف ایک بھی مضمون کیوں نہیں لکھا؟ جواب دو. میرے خلاف لکھ کر کیا ملا آپ کو فیس بک پہ؟ میرا عقیدہ پوچھتے ہیں آپ, لا الہ الا اللہ. میرا عقیدہ قرآن آخری کتاب, ارکان اسلام 5, بنی الاسلام علی 5 شہادتی اللہ الہ الا اللہ, اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میرے بدن کو کاٹ دو گے تو خون کے قطرے سے نکلے گا. اللہ کو ایک مانتا ہو, اللہ کے سامنے میرے سر جھکتے ہیں, فرشتوں کو مانتا ہوں, آخرت کو مانتا ہوں. میں نے آخرت کو تو دنیا کے گرنتھوں سے میں نے ثابت کیا. اسلام کی وحدانیت کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بائبل انجیل سے ثابت کیا, میں بھی ثابت کرتا ہوں. اس وقت کون سے بل میں گھسے ہوئے تھے آپ؟ نہیں بولیں گے. اس وقت کوئی بولتا تھا تو عبداللہ بولتا تھا, اور بھی لوگ بولتے تھے, دوسرے بولتے تھے, ہمارے غیر مسلم بھائی آ کر بولتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب تو پیس امن والے تھے, ڈاکٹر صاحب کے اوپر کیوں اس طرح کے کیسز بنے. ان کے لیے نہیں بولیں گے. اب اگر کوئی بولتا ہے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کہ مولانا عبداللہ کیوں بولتا ہے. ارے مولانا عبداللہ اگر بولتا ہے تو ان قوم کے لوگوں کی دعاؤں, ان کی محبت اور ان سے ہم کو ہمت ملتی ہے. ورنہ آپ لوگ ابھی نہیں رہیے گا تو ہم کچھ بولیں گے, کس کو سنائیں گے؟ جنات کو تو نہیں سنائیں گے. آپ ہی لوگ ہیں, آپ ہی لوگ کی محبت میں ہم لوگ بولتے ہیں, تو بولنا چاہیے, بولنا پڑے گا. اسی لیے میں ان نوجوانوں کو, میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خلاف بولتے ہیں, نہیں, اس قوم کو خدا را انتشار کی جال میں مت پھنسائیے. میرے بھائیوں, یہ تہجد کا وقت ہے. عموماً لوگ اس وقت تہجد پڑھتے ہیں, بہت اچھا سما ہے. میرے عقیدے کے بارے میں اگر کسی کو شک ہو تو بتائیے کون سی پریکشا مجھے دے دی. میں بنا پروف کے بات کہتا ہوں کہ I believe
جتنے بھی عقائد کی گن اور جتنی بھی چیزوں پر ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے ان تمام کے تمام لوازمات کے ساتھ الحمدللہ طالب علم ہوں، لوگ ہم کو ایک عالم دین مانتے، قرآن کریم کا حافظ ہوں۔ ان انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن کو کئی انداز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ اس کا قاری اللہ نے ہم کو بنایا۔ آپ ایک ایسے آدمی کے اوپر الزام اور آروپ لگا رہے ہیں کہ مولانا ایسے ہیں، مولانا متشدد ہیں، مولانا تسلط ہیں۔ خلاف اگر بولنے کے لیے ہم آئیں تو کچھ بھی بول سکتے، کوئی بھی بول سکتا ہے۔ جیسے رضوی جی بولے ابھی وہاں پر جو سنسد، دھرم سنسد، بتائیے کتنا دھرم سنسد، واہ، یعنی دھرم کے سانسد لوگ، اور یہاں پر سناتن ویدک ہندو راشٹر بنانے کی سنکلپ لیا گیا۔ وہاں پر یہ اس طرح کے سنکلپ لیے گئے کہ ہم اپنے جیون کے آخری چھن تک اس ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے میں ہم سہیوگ کریں گے، چاہے مرنا پڑے چاہے مارنا پڑے، ہم کوشش کریں گے۔ یہ اس طرح کے سنکلپ لیے گئے۔ ان کے خلاف آپ کو بولنا چاہیے تھا نا، ان کے خلاف آپ نے کیوں نہیں بولے جی؟ ان کے خلاف تو آواز بلند کرنی چاہیے۔ اگر یقیناً آپ کے خون میں گرمی ہے، اگر آپ کے کلیجے میں طاقت ہے، اگر آپ کے جگر پڑکتا ہے تو آؤ میرے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ بھی بولنا سیکھو، آپ بھی غلط نیتی کے خلاف آواز بلند کرنا سیکھو۔ جیل جانا ہوگا چلے جائیں گے، لیکن اگر کسی مسلم بھائی پر اتیاچار ہوتا ہے تو وی ڈونٹ بیئر، برداشت نہیں کریں گے۔ کسی مسلم نے کسی ہندوستانی پر ظلم اتیاچار ہوتا ہے تو ہم وہ برداشت نہیں کریں گے، اور ہم کو اجازت ہے بولنے کی، رائٹ ہے ہم کو بولنے کی۔ تو میرے بھائیوں، تو اخیر کے اندر میں یہی کہوں گا، چونکہ رات کا یہ بہت آخری حصہ ہے، بہت زیادہ میرے چونکہ پیٹ میں بھی یہاں پہ پتہ نہیں کیوں درد ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی غلط افواہیں پھیلائی گئی ہمارے تعلق سے۔ میں میڈیا والے بھائی صاحب سے بھی کہوں گا کہ بھائی اس طرح کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، کچھ باتیں ایڈ کر دی جاتی ہے، وہ ایسا لگے گا سیم کہ جیسے بھائی آپ ہی وہ بول رہے ہیں۔ کچھ باتیں ایڈیٹنگ ہوتی ہے، آپ بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، چھوٹا چھوٹا بچہ ایڈیٹنگ کر سکتا، واٹس ایپ پہ ایڈیٹنگ چلتی ہے، بہت سارے فلم پکچر بناتے ہیں تو ایک سین یہاں لیا جاتا ہے، ایک سین 5 مہینے پہلے لیا جاتا ہے، پہلے شروع میں سین لیتے اس کو لاسٹ میں جوڑ دیتے، ایڈیٹنگ ہوتی ہے۔ تو ویسی ایڈیٹنگ کر کے کسی کو بھی بدنام کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ایک مکھیا جی کھڑے ہوئے تھے علاقے میں، ان کی ننگی تصویر بنا کر ایک ننگی عورت کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کو پوسٹ کر دیا کہ یہ مکھیا جی نہ بن جائے۔ لیکن جب تحقیق کی پتہ چلا وہ بولا کہ ہم کو فلاں نے بھیجا، اس نے کہا اس کو فلاں نے بھیجا جا کے وہاں پہنچ گیا، بولا کہ ہم کو 25,000 روپے ملے تھے یہ ایڈیٹنگ کرنے کے، لیجئے۔ ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی خبریں آتی ہے، اس طرح کی باتیں اگر آتی ہیں ہمارے بیچ میں، تو ہمیں پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ کسی کے پاس، ہمارے پاس بھی اگر آتی، میں جانتا ہوں کہ ہمارے انعام مدنی صاحب جو ناظم اعلیٰ ہیں، ریسپیکٹڈ ہیں، شیخ محترم، بہت حساس ذہن ہیں، لیکن ان کو ہم سے تحقیق ایک بار کرنی چاہیے۔ انہوں نے لیٹر پیڈ پہ، اسٹیٹ کے لیٹر پیڈ پہ ہمارے لیے بائیکاٹ کی باتیں انہوں نے کہی، تو اس لیے میں کہوں گا شیخ محترم کے عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کہ آپ ہم سے ایک بار کم سے کم پوچھتے کہ مولانا عبداللہ کیا آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کی یہ غلط جو باتیں ہیں اس کے کیا پروف ہے؟ اگر میں بضد ہوتا کہ ہاں میں نے بولا ہے اور میں ہوں اپنے موقع پر میں بولوں گا، تو آپ بات کر سکتے تھے میرے خلاف، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور بھی اگر کوئی ہے موقع تو ان کو بلا لیجیے، اور ہیں کوئی آئیں گے بولیں گے کوئی؟ کہاں؟ اچھا ہو تم بابو، آ جاؤ۔ بہت بہت شکریہ میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔